اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ باب ہے سترہ کے بارے میں۔ سترہ کسے کہتے ہیں؟ سترہ کہتے ہیں عربی میں نماز پڑھنے والا اپنے سامنے کسی چیز کو آڑ میں رکھنا۔ نماز پڑھنے والا اپنے سامنے کسی چیز کو آڑ رکھنا تاکہ گزرنے والا نہ گزرے۔ اب وہ سترہ کیسا ہو؟ جیسے ابھی بات آئی لکڑی یا ستون یا دیوار۔ عام طور سے وہ سترہ جو لکڑی ہو اس کی مقدار کتنی ہونا، یعنی وہ کتنا لمبا ہونا، کتنا موٹا ہونا۔ لمبائی کے اعتبار سے ایک ہاتھ، لمبائی کے اعتبار سے ایک ہاتھ، اور موٹائی پا کے اعتبار سے ایک انگلی۔ یہ سترہ ہے۔ اس لیے کہ عام طور سے سترے کی ضرورت یہ جنگلات میں، میدانوں میں ضرورت استعمال ہوتی ہے۔ عام طور سے میدانوں میں، جیسے کبھی اجتماعات میں، بڑے بڑے اجتماعات میں نماز پڑھ لی تو ایسے موقع پر تو وہاں سترے کی ضرورت، جنگلات میں، کبھی کھلے جگہوں پر جہاں نماز پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس لیے اس وقت میں سترے کا استعمال ہوتا ہے۔ اور اس لیے کہ نماز پڑھنے والے کے سامنے سے گزرنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ آگے حدیث میں آتا ہے اگر 40 گزرنے والے کو معلوم ہوتا کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے تو 40 تک ٹھہرتا ہے۔ اب 40 تک کا مطلب امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ مشکل الآثار کتاب میں لکھا ہے کہ 40 سال ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں اس کا احساس عطا فرمائے اور اس گناہ کا خیال ہمیں معلوم ہو کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے، اس لیے اس سے بچنا بھی بہت ضروری ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے سامنے مؤخرۃ الرحل رکھ لے، یعنی کجاوے کو رکھ لے، سوار آدمی اپنے پیچھے جو چیز رکھتا ہے اس پر ٹیک لینے کے لیے ایک چیز رکھتا ہے، اسے عربی میں مؤخرۃ الرحل کہتے ہیں۔ سوار کرنے والا آدمی اپنے پیچھے جو آڑ رکھ لیتا ہے، جس کے ذریعے جس پر ٹیک لیتا ہے، اس کو عربی میں مؤخرۃ الرحل کہتے ہیں۔ اگر نمازی آدمی اس کو اپنے سامنے رکھ لیا اور اسے سامنے رکھ کر نماز پڑھ لیتا ہے اور کوئی آدمی اس کے سامنے سے گزرتا ہے تو نماز پڑھ لے، اس کی کوئی پرواہ نہ کرے۔ فرمایا فلیصلی، نماز پڑھ لے، ولا یبالی، کوئی پرواہ نہ کرے، ولا یبالو، گزرنے کا کوئی پرواہ نہ کرے، اس لیے کہ سترہ ہو جائے گا، یہ اس کے لیے آڑ بن جائے گا۔ یہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔